بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج سنڈے ہے اور ہر سنڈے کو ہم جو پورے ہفتے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں ان میں سے 10 اہم اور ضروری سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فقہ و فتاویٰ کی معتبر اور مستند کتابوں کے حوالوں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس ہفتے کے بھی بہت زیادہ سوالات ہیں لیکن ان میں سے صرف 10 کو ہی ہم نے لیا ہے، تو بغیر کسی تمہید کے ہم شروع کریں۔ پہلا سوال مسکان دلی سے یہ کرتی ہیں کہ پلازو پہننا کیسا ہے؟ آج کل کچھ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ پلازو پہننا اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے۔ آپ ذرا شریعت کی روشنی میں بتلائیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ دیکھیے گا، فتاویٰ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر پلازو کے اوپر کرتا یا قمیص جس سے پارٹس آف باڈی کی کیفیت اور حیت ظاہر نہ ہو ہم نے پہن رکھا ہے، یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ وہ بالکل چست نہیں ہے، تو ایسے پلازو کا گھر میں عورتوں اور محرم مردوں کے سامنے پہننا بغیر کسی تکلف کے جائز ہے۔ البتہ غیر محرم مرد کے سامنے یا کسی ضرورت سے گھر سے نکلنے کی صورت میں چونکہ مسلمان عورت کے لیے مکمل پردے کا اہتمام کرنا شریعت میں لازم اور ضروری ہے، اس لیے اگر پلازو بہت زیادہ چست اور ٹائٹ ہو تو اس کو پہن کر گھر سے نکلنا اور غیر محرم مردوں کے سامنے آنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ اس میں جو عورت کے بدن کے اعضاء ہیں، جو پارٹس آف باڈی ہیں، وہ غیر محرم کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو اس میں یہ تفصیلات ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے ہم عمل کر لیا کریں۔ دوسرا سوال ان کا ہی یہ ہے کہ محرم مرد کتنے اور کون کون سے ہیں؟ اسی طرح غیر محرم مرد کتنے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں جن سے عورت کے لیے شرعاً پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے؟ دیکھیے گا، اس سلسلے میں اولاً ہم یہ سمجھیں کہ عورت کے محرم مرد وہ لوگ کہلاتے ہیں جن سے شرعاً اس کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اب یہ کون کون لوگ ہیں؟ اس زمانے کی جو رشتہ داریاں ہیں ان کو سامنے رکھ کر فقہائے کرام نے تقریباً 16 افراد کا ذکر کیا ہے، یعنی 16 افراد وہ ہیں جو عورت کے محارم ہیں، جن سے عورت کے لیے پردہ کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ نمبر 1 عورت کا شوہر، نمبر 2 باپ، نمبر 3 چچا، نمبر 4 ماموں، نمبر 5 عورت کا بیٹا، نمبر 6 اس کا پوتا، نمبر 7 عورت کا نواسا جسے ہم دیوتا بولتے ہیں، نمبر 8 شوہر کا بیٹا، یعنی اگر اس عورت نے پہلے کسی اور آدمی سے شادی کی تھی تو اس سے جو اس کا بیٹا ہے اس سے بھی اس کے لیے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 9 سسر سے بھی پردہ نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں سسر سے پردہ کرتی ہیں لیکن شرعاً پردہ ضروری نہیں ہے۔ نمبر 10 داماد، یہ بھی بیٹے کے درجے میں ہے۔ نمبر 11 بھائی، نمبر 12 بھتیجا، اور نمبر 13 بھانجا، اور نمبر 14 مسلمان عورتیں، ان سے بھی عورت کے لیے پردہ نہیں ہے۔ اور نمبر 15 کافر باندی، پہلے زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھی نوکرانیاں، تو اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اور نمبر 16 ایسا مدہوش انسان جس کو عورتوں کے بارے میں کوئی جانکاری نہ ہو، یعنی جسے ہم بیوقوف سمجھتے ہیں، جسے کچھ عطا پتہ نہ ہو عورتوں کا، تو ایسے آدمی سے بھی عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ 16 افراد ہیں جن سے شرعاً عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ عورت کے محارم ہیں اور ان سے عورت کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جن سے عورت کے لیے پردہ کرنا لازم اور ضروری ہیں، یعنی غیر محرم لوگ، وہ بھی فقہا نے 16 ہی لکھے ہیں۔ نمبر 1 خالہ زاد بھائی، یعنی ہماری خالہ کا بیٹا۔
नंबर 2 मामूजाद भाई, मामू का बेटा। नंबर 3 चचाजाद भाई, चचा का बेटा। नंबर 4 फूफीजाद भाई। नंबर 5 देवर। नंबर 6 जेठ, इससे भी पर्दा है। नंबर 7 बहनोई, इससे भी शरान पर्दा है। और नंबर 8 नंदोई। नंबर 9 औरत का खालू, खालू से भी पर्दा है। नंबर 10 फूफा। और नंबर 11 शोहर का चचा, यानी औरत के लिए अपने शोहर के चचा से भी पर्दा करना ज़रूरी है। नंबर 12 शोहर का मामू। नंबर 13 शोहर का खालू। और नंबर 14 शोहर का फूफा। नंबर 15 शोहर का भतीजा, शोहर के भतीजे से भी पर्दा करना ज़रूरी है। नंबर 16 शोहर का भांजा। तो ये औरत के गैर महरम अफराद हैं, यानी इनसे औरत का निकाह भी शरान हो सकता है। और इसका बहनोई, औरत का बहनोई, बहनोई से भी पर्दा है, अभी तो बतलाया। औरत का बहनोई, हाँ पर्दा है उससे भी। अच्छा। तो ये महरम और गैर महरम मर्दों की तफसीलात है जो फुकाहा ने लिखी है। तीसरा सवाल ये है, मुंतजिमा लोनी से ये करती हैं कि अगर हम एक साथ बैठ कर के कुरान करीम पढ़ रहे हो, जैसे एक साथ कुरान खानी करते हैं, तो चूँकि पूरे कुरान करीम के अंदर 14 आयतें सजदे की हैं, तो ये पूछती हैं कि क्या हम कुरान मुकम्मल होने के बाद ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक ही इंसान उन 14 के 14 सजदों को अदा कर दे। क्या ऐसा करने से सबकी तरफ से जो सजदे तिलावत वाजिब हुए थे वो अदा हो जाएंगे? तो देखिएगा, फुक़हाए किराम ने सजदे तिलावत के जो कवाइद और उसूल लिखे हैं वो ये हैं कि जिस इंसान ने कुरान करीम में सजदे वाली आयत को पढ़ा है या सुना है, तो पढ़ने या सुनने की वजह से उसी के ऊपर सजदे तिलावत करना वाजिब और ज़रूरी है। अब अगर कोई दूसरा इसकी तरफ से सजदे तिलावत अदा करेगा तो ये अदा नहीं होगा, खुद करना पड़ेगा, क्योंकि खुद पर ही वो वाजिब हुआ है। चौथा सवाल मुबीना विजयवाड़ा से ये करती हैं कि औरतों के लिए अबरू यानी बहों के बालों का काटना शरान जायज़ है या नहीं है। अगर किसी लड़की के, आगे ये पूछती हैं, अबरू के बाल, भौं के बाल बहुत ज़्यादा हो गए हों तो क्या वो उनको काट सकती है? शरीयत इसकी इजाज़त देती है या नहीं देती? देखिएगा, दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद ने इसी सवाल के जवाब में ये तफसील लिखी है कि अबरू यानी औरत के लिए अपनी बहों के बालों का काटना जो फितरी होते हैं जायज़ नहीं है, गुनाह की बात है, मुजीब लानत भी है। अलबत्ता अगर किसी औरत के बाल उन फितरी बालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो नेचुरलिटी होती है बालों के अंदर, फितरी तौर से होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से वो औरत भद्दी शक्ल वाली लगने लगी, तो अब बढ़े हुए बालों को काट कर फितरी तौर पर जितने बाल होते हैं उतने बालों के बराबर कर लेने की शरअन गुंजाइश है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन आजकल जो फैशन परस्त औरतें बाज़ाब्ता फैशनी अंदाज में कटिंग करवाती हैं, तो ऐसे अंदाज पर कटिंग करवाना ये शरअन जायज़ नहीं है, गुनाह की बात है और मुजीब लानत है, इससे बचना चाहिए। और इसकी वजह वो हदीस है जिसको बुखारी और मुस्लिम ने भी जिक्र किया। बुखारी शरीफ में 5933 नंबर की रिवायत है और अबू दाऊद शरीफ में 4168 नंबर की। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, लअनल्लाहुल वासिलता वल मुस्तौसिला वन नामिसा वल मुतनम्मिसा वल वाशिमा वल मुस्तौशिमा मिन गैरि दाई। वो फरमाते हैं कि नकली बाल लगवाने वाली, चेहरे के बाल उखाड़ने और उखड़वाने वाली, इसी तरह अपने बदन को गूंदने वाली और गुदवाने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत है। अगर ये बग़ैर किसी बीमारी और मजबूरी के कोई औरत करती है तो ये शरअन जायज़ नहीं है, इसके ज़रिए से लानत बरसती है उस औरत पर, तो इसलिए इन बालों के काटने से बचना चाहिए। पांचवा सवाल मुजीब भाई नजीबाबाद बिजनौर से ये करते हैं कि अगर कोई कंपनी बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है और हम उस कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं, तो हमारा उस कंपनी में काम करना जायज़ है या नहीं है? तो देखिएगा, बैंक में नौकरी और मुलाजमत करने से मुताल्लिक
ایک سوال کے جواب میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ تفصیل سے جواب لکھا ہے کہ بینک میں ایسی نوکری اور ملازمت کرنا جس میں سود وغیرہ کا حساب کتاب لکھنا پڑے یا اس کو چیک کرنا پڑے جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ موجب لعنت ہے۔ اور ایسی نوکری جس میں سود وغیرہ کا کوئی حساب و کتاب ہمیں نہ لکھنا پڑے نہ چیک کرنا پڑے جائز ہے، جیسے چپراسی ہے یا کوئی ایسا آدمی ہے جو بینک میں کام کرتا ہے لیکن اس لکھنے اور چیک کرنے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ نوکری کرنا جائز ہے۔ اب اس سوال کا جواب یہ نکلا کہ وہ کمپنی جو بینک کے لیے سافٹ ویئر بناتی ہے اس میں ہم ایز اے سافٹ ویئر انجینئر اگر نوکری اور ملازمت کرتے ہیں تو اس میں یہ ڈیٹیل ہے کہ اگر وہ کمپنی صرف بینک کے لیے ہی سافٹ ویئر بناتی ہے تو چونکہ بینک کے اندر ہم جانتے ہیں کہ سود وغیرہ کا کاروبار ہوتا ہے، تو ہمارا اس کمپنی میں کام کرنا ایک طرح کا اس کمپنی کا اور اس کاروبار کا تعاون کرنا ہے، گویا ہم اس میں اس کی ہیلپ اور مدد کر رہے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد مت کیا کرو۔ دوسری بات، مسلم شریف میں 1598 نمبر کی ایک روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے، سود کے کھلانے والے، سود کے لکھنے والے اور سود کا گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب لوگ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اس وجہ سے اس قسم کی ملازمت سے اور نوکری سے ہمیں بچنا چاہیے جس میں ہمیں سودی معاملے میں دوسروں کی ہیلپ کرنی پڑ جائے۔ چھٹا سوال امیر سہیل آندھرا پردیش سے یہ کرتے ہیں کہ کیا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی رہیں گے، اور جنت میں حضور کے ساتھ کون کون رہے گا؟ اس سلسلے میں کوئی شرعی بات ہمارے سامنے واضح کرے۔ دیکھیے گا، اس سلسلے میں کوئی وضاحت کسی صریح روایت میں تفصیل کے ساتھ کلیئر طور پر نہیں ہے۔ البتہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر میں ایک روایت ذکر کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول انی لاحب، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اور اس نے آگے کہا کہ اگر میں آپ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، اور اگر میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور اگر آپ کو نہ دیکھوں تو لگتا ہے ان نفسی تخرج، کہ میری جان نکل جائے گی، تو میں آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ان دخلت الجنہ، اگر میں جنت میں جاؤں گا تو میں آپ سے کم درجے کی جنت میں رہوں گا اور آپ بہت اونچے درجے کی جنت میں رہیں گے، تو یہ میرے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس نے کہا میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جنت میں ایک ہی مقام اور مرتبہ میں رہوں۔ آپ نے اس کو کوئی سوال کا جواب نہیں دیا۔ گویا اس کے اس سوال کے پس منظر اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کی مان کر زندگی گزارے گا، تو ایسے لوگ وہ ہوں گے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد اس کو بلایا اور اس کے سامنے یہ تلاوت کی۔ تو اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیک مسلمان جو
یقیناً اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوں گے وہ یقیناً آپ علیہ السلام اور نبیوں کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ اصل اس کی کیا کیفیت ہوگی، وہ منظر کیا ہوگا، کیا طریقہ ہوگا، وہ تو وہیں جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ اسی طرح بخاری شریف میں 6171 نمبر کی اور مسلم شریف میں 2639 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا ما اعددت لہا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو وہ کہنے لگے ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، اے اللہ کے رسول، نہ میں نے بہت زیادہ نمازوں کے ذریعے، نہ بہت زیادہ روزوں کے ذریعے، نہ بہت زیادہ صدقوں کے ذریعے اس کی تیاری کی ہے، لیکن احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تھا انت مع من احببت، تم جس سے محبت کی ہے اسی کے ساتھ میں رہو گے۔ تو اس آیت سے اور اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ نیک لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر کے چلتے ہیں جنت میں نبیوں کے ساتھ میں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ درجہ عطا فرمائے۔ 7واں سوال جمیل بھائی چنڈی گڑھ سے یہ کرتے ہیں کہ کیا ہاتھ ملانا سنت میں شامل ہے؟ تو دیکھیے گا، ہم یہ سمجھیں سلام اور ہاتھ ملانے سے متعلق کہ ملاقات کرتے وقت میں سلام کرنا اور سلام کرتے وقت میں ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ترمذی شریف میں 2490 نمبر کی روایت ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استقبلہ الرجل فصافحہ، کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی آدمی ملاقات کرتا تھا تو آپ اس سے مصافحہ کرتے تھے۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک سامنے والا اپنے ہاتھ کو نہ کھینچ لے۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کے مصافحے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسری بات، جب ہم کسی سے سلام کریں تو مصافحہ کریں سنت سمجھ کر کے کریں، اور یہ سمجھ لیں کہ سلام کے بعد مصافحے کے ذریعے سلام مکمل ہو جاتا ہے، گویا سلام کی تکمیل مصافحے سے ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ترمذی شریف میں 2730 نمبر پر ایک روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تمام التحیہ الاخذ بالید، کہ سلام کی تکمیل ہوتی ہے ہاتھ پکڑنے کے ذریعے، مصافحے کے ذریعے۔ یعنی آپ نے کسی سے سلام کیا اور مصافحہ کر لیا تو سمجھ لو آپ نے سلام کا مکمل درجہ ادا کر دیا، سلام کو آپ نے تکمیل تک پہنچا دیا، مکمل درجے تک پہنچا دیا۔ اور مصافحہ کرنا اور سلام کرنا یہ صرف ایسا نہیں کہ بس ایک معمولی درجے کی سنت ہی ہو، سنت اگرچہ کوئی معمولی نہیں ہوتی بلکہ یہ وہ سنت ہے جس کے عمل میں لانے سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ ثواب کیا ملتا ہے؟ روایت سے ہم اندازہ لگائیں، سارے گناہ اللہ ہمارے صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف میں 2927 نمبر پر ایک روایت ہے، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا، کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا اہم عمل ہے اور سنت بھی اتنی بڑی ہے۔ 8واں سوال منتظمہ لونی سے یہ کرتی ہیں کہ غیر مسلم اگر سلام کرے تو اس کو جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ اگر جواب دینا چاہیے تو کن الفاظ سے دینا چاہیے؟ اسی طرح ہم اگر کسی غیر مسلم کو سلام کریں تو کن الفاظ سے کریں؟ شریعت اس میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا، سیم اسی سوال کے جواب میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے جو تفصیلی جواب لیا ہے میں وہی پڑھ کے آپ کو سناؤں۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے کہ آپس میں مسلمانوں کو السلام علیکم اور اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا یہ اسلامی شعار ہے، یعنی یہ اسلامی طریقہ ہے۔ دوسروں کے ساتھ، دوسروں کا مطلب جو ہمارے ملک میں ہمارے غیر مسلم بھائی وغیرہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ
آپسی بھائی چارے کی خاطر ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کا احترام و اکرام کرنا، ان میں سے جو شخص جس درجے کا ہو اس درجے کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ مناسب انداز سے اور مناسب طور طریق سے پیش آنا، یہ سارے کام درست اور اچھے ہیں، مستحسن ہیں، لیکن ان کاموں میں ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے دین اور مذہب کو قربان نہ کر دیں، یعنی اس محبت میں ہم اتنا آگے نہ بڑھیں کہ ہم شرک میں اور کفریہ اعمال میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند نے لکھا کہ اگر ہمیں کوئی غیر مسلم سلام کرے تو ہم ان کے جواب میں ہداک اللہ الی الاسلام کہیں۔ کہو ذرا کیا کہیں؟ ہداک اللہ الی الاسلام۔ الی الاسلام۔ اور اگر ہمیں خود ان کو سلام کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم ان کو آداب عرض ہے کرتے ہیں بہت سارے ساتھی، اس طرح کے الفاظ سے سلام کرے کہ احترام بھی ہو جائے، سلام بھی ہو جائے اور ہم کوئی کفریہ اور شرکیہ جملہ بھی اپنی زبان سے ادا نہ کریں۔ نواں سوال امرین دلی سے یہ کرتی ہیں کہ کیا انسانوں کی طرح جنات کے بھی اولاد ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں ذرا رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے گا، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد الشیطان یتوالدون کما یتوالد بنو آدم وہم اکثر عددا، کہ جس طریقے سے انسان کے اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اسی طرح سے شیطان کے بھی اولاد ہوتی ہے، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں اور ان کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس بات کی، یعنی جو امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، تائید ہوتی ہے قرآن کریم کی دو آیتوں سے۔ پہلی آیت تو یہ ہے قرآن کریم میں سورہ رحمان کی 56 نمبر کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کی عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے حوروں کا، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ تو یہ جو لم یطمثہن میں لفظ طمس ہے، اس کے بارے میں ڈکشنری میں لکھا ہے کہ عرب لوگ الطمس کو بمعنی الجمع بولتے ہیں، یعنی طمس کے معنی آتے ہیں جمع کرنا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنات آپس میں اپنی بیویوں سے جمع بھی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح 15ویں پارے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کہ کیا پھر بھی تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر کے اپنا دوست بناتے ہو؟ تو یہاں لفظ ذریت اللہ نے استعمال کیا جس کے معنی اولاد کے ہی آتے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے اولاد ہوتی ہے جیسے انسان کے ہوتی ہے۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے، منتظمہ لونی سے کرتی ہے کہ کیا وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت بھی ہے۔ تو دیکھیے گا، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ پانی پینے سے متعلق اسلامی ادب اور اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے نہ پئیں۔ ایک دن میں نے آپ کو ایک روایت یاد کرائی تھی، مسلم شریف میں 2026 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یشربن احد منکم قائما، کہ تم میں سے کوئی ہرگز کھڑے ہو کر کے نہ پیے۔ تو یہ اصل اسلامی تعلیم ہے کہ ہم کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہو اس کو کھڑے ہو کر کے نہ کھائے پیے۔ البتہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینے کی گنجائش ہے، جیسے آب زمزم کو، آپ سمجھتے ہیں زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پینے کی گنجائش ہے، یعنی یہ ادب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کو آداب میں سے لکھا ہے۔ اور اس کی وجہ وہ روایت ہے جس کو مختلف احادیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ پڑھیں گے ابو داؤد شریف میں 116 نمبر پر اور نسائی شریف میں 115 نمبر پر اور ابن ماجہ میں 456 نمبر پر اور مسند احمد ابن حنبل میں 1046 نمبر پر ایک روایت ہے۔ حضرت ابو حیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا
کہ انہوں نے وضو کیا اور وضو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ دھویا، ثم مضمض ثلاثا، پھر انہوں نے 3 مرتبہ کلی کی، ثم استنشق ثلاثا، پھر 3 مرتبہ انہوں نے ناک میں پانی ڈالا، وغسل وجهه ثلاثا، اپنے چہرے کو 3 دفعے دھویا، وذراعیہ ثلاثا، اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، اپنے سر پر مسح کیا اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھویا۔ آگے ہیں وَأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، اور انہوں نے اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر کے پیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری خواہش ہوئی، میں نے چاہا کہ میں تم کو دکھلاؤں کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وضو اور پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیسے تھا۔ تو اس روایت کی روشنی میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینے کی گنجائش ہے، یہ ادب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو اس کو وضو کے آداب میں سے بھی لکھا ہے۔ تو یہ آج کے 10 اہم اور ضروری سوالات تھے جن کے جوابات قرآن و حدیث اور فقہی کتابوں کی روشنی میں دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔